پیارے بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے۔ ایک قصبے میں ایک ننھی بچی رہتی تھی۔ اس کا نام اینا تھا۔ اینا بہت ہی پیار اور سب کا خیال رکھنے والی بچی تھی۔ قصبے کے سب پالتو جانور اس کے دوست تھے۔ وہ دن بھر ان کے ساتھ کھیلتی اور ان کا خوب خیال رکھتی۔ اینا روز بازار جایا کرتی اور وہاں سے پرندوں کے لیے دانہ لاتی۔ یوں جانور تو جانور، قصبے کی ساری بطخیں، مرغابیاں، طوطے اور کبوتر اینا سے بہت پیار کرتے۔ وہ سب جیسے کسی مقناطیس کی طرح اینا کے پیچھے پیچھے دوڑے پھرتے۔ اینا کے بابا چند سال پہلے فوت ہو چکے تھے۔ اس کی اس دنیا میں صرف امی ہی تھی اور وہ اینا سے بہت پیار کرتی تھی، مگر وہ بیمار رہنے لگی تھی۔ اس وجہ سے اینا زیادہ وقت گھر میں رہتی تاکہ امی کی خدمت کر سکے۔ امی کے بیمار رہنے کی وجہ سے اینا بہت اداس رہتی تھی۔ سردیوں کی ایک تاریک رات برف باری ہو رہی تھی۔ اینا جب امی کی دوا لے کر اپنے گھر پہنچی تو اس کی امی کی طبیعت بہت خراب تھی، اور پھر اینا کے بابا کی طرح اس کی امی بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ پیارے بچوں، یقیناً والدین ایک بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں۔ امی کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد اب اینا کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہ رہا۔ اب وہ اس دنیا میں اکیلی تھی۔ وہ بہت اداس اور غمگین رہتی۔ اس کے ایک سوتیلے ماموں تھے جو بہت ہی لالچی اور چلاک انسان تھے۔ اینا کی زمین اور باغ کو حاصل کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اس کے گھر کو آگ لگا دی اور اس بہانے وہ اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے۔ اینا اب بہت اداس رہتی تھی۔ اسے اپنی پیاری امی اور اپنا گھر بہت یاد آتے۔ وہ قصبے میں موجود پیارے پیارے جانوروں کو بھی بہت یاد کرتی۔ اس کی اکثر راتوں کو آنکھ کھل جاتی اور وہ پھر بہت روتی۔ بچوں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، اینا کے سوتیلے ماموں ایک لالچی انسان تھے۔ وہ ایک دن اس کو ایک امیر آدمی کے گھر لے گئے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اینا ان پر بوجھ بنے۔ امیر آدمی کے گھر کام کاج کرنے کے لیے لڑکی چاہیے تھی۔ امیر آدمی غصے کا بہت تیز تھا۔ وہ ہر وقت غصے میں رہتا۔ اس کے علاوہ وہ خود غرض اور کنجوس بھی تھا۔ اینا کو دن بھر ڈھیر سارے کام کرنے کو دیتا۔ امیر شخص کی بیوی تو اس سے 4 ہاتھ آگے تھی۔ وہ ہر وقت اینا پہ چیختی اور چلاتی رہتی، اور اینا بیچاری دن بھر ڈری اور سہمی رہتی۔ اینا معصوم کو کبھی ڈھیر سارے برتن دھونے پڑتے تو کبھی وہ بیچاری بھاری بھاری کپڑے دھو کر تھک جاتی۔ اتنا سارا کام دن بھر کرنے کے بعد بڑی مشکل سے 2 وقت کی روٹی نصیب ہوتی۔ اینا بے شک اکیلی رہ گئی تھی، مگر ابھی بھی کچھ نئے جانور اس کے دوست بن گئے تھے۔ وہ بہت بھوکا ہونے کے باوجود بھی اپنے تھوڑے سے کھانے کو ان کے ساتھ بانٹ کر کھاتی۔ ایسا کر کے اسے بے حد خوشی محسوس ہوتی۔ بچوں، آپ کو معلوم ہے اینا کے اس نئے گھر میں یہ دوست کیسے بنے تھے؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ گھر کے بہت سے کاموں کے علاوہ اینا کو روز جنگل جا کر سوکھی لکڑی اکٹھی کرنی پڑتی تھی تاکہ وہ انگیٹھی میں آگ جلا سکے۔ تو جناب، جب وہ جنگل اس کام کے لیے جاتی، جانوروں کے لیے بچا کچا کھانا لے جاتی۔ کچھ ہی عرصے میں بہت سے جانور اینا سے مانوس ہو گئے تھے، حتیٰ کہ بڑے جانور اپنے چھوٹے چھوٹے بچے بھی اینا کے ساتھ کھیلنے کے لیے اسے لے جانے دیتے۔ جی، تو ایسے اینا روز کسی نہ کسی نئے دوست کو اپنے ساتھ لے آتی۔ کبھی بھی لومڑی کا بچہ، تو کبھی بلونگڑے، تو کبھی پیارے سے خرگوش۔ ان سب جانوروں کے بچے اینا کے اتنے اچھے دوست بن گئے تھے کہ اگر اینا کبھی جنگل نہ جا پاتی تو وہ کھڑکی کے کنارے اداس بیٹھی ہوتی تو اس سے ملنے وہ کھڑکی میں آ جاتے۔ وہ ہمیشہ ان کو خوش آمدید کہتی، اپنے پاس بلا لیتی اور اپنے کھانے میں سے ان کو ضرور کچھ پیش کرتی۔
اس نئے قصبے میں بہت سخت سردی پڑتی تھی، جاڑے کا موسم شروع ہو چکا تھا۔ جنگل کے بہت سے جانور اپنے اپنے بلوں اور غاروں میں رہنے لگے۔ اینا روز شام کو اپنی کھڑکی کے پاس آ جاتی اور ان کے انتظار میں باہر دیکھتی رہتی، حتیٰ کہ شام ڈھلے چاند نکل آتا۔ سچ پوچھئے تو بے زبان جانوروں کے بعد اینا کا ایک دوست چاند بھی بن گیا تھا۔ 14ویں تاریخ کے پورے روشن چاند کو اینا بہت آرزو سے دیکھتی کہ کاش وہ اسے چھو سکتی۔ وہ جب بھی پورے چاند کو دیکھتی ایسا ہی خیال کرتی کہ چاند اس کے پاس زمین پہ اتر آیا ہے، اور یوں اینا اپنے دل کی بہت سی باتیں کرتی، ایسے جیسے چاند بھی اس کی ایک ایک بات غور سے سن رہا ہو۔ مہینے میں چند روز جب چاند کہیں گم ہو جاتا تو تب اینا بے حد حیران ہوتی۔ اس کے گھر میں ایک شیشے کا مرتبان تھا جس میں پہاڑ اور ان کے بیچ میں چاند کی چمکتی ہوئی تصویر تھی۔ تو جب آسمان سے چاند اوجھل ہو جاتا، اینا اس مرتبان کو دیکھ کے دعا کرتی کہ اصل چاند جلدی واپس آ جائے۔ ایک شام کو امیر آدمی شدید غصے میں گھر آیا۔ اسے پانی پینے کو نہ ملا تو بس پھر اس کا غصے کی انتہا نہ رہی۔ اینا کو دبوچ کر اس نے چلا کر کہا، او کامچور لڑکی، جاؤ فوراً سے پہلے میرے لیے پانی بھر کے لاؤ، نہیں تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ اینا بے حد خوفزدہ ہو گئی تھی۔ وہ گھر سے پانی لینے نکل پڑی۔ باہر سخت سردی تھی، شدید سردی سے جھیل پتھر کی طرح جم چکی تھی۔ اینا ٹھنڈ سے کانپ رہی تھی، اس کے ہاتھ پاؤں برف سے شل ہو رہے تھے۔ اس نے بڑی مشکل سے بالٹی کی مدد سے جمی ہوئی برف توڑی اور پانی بھرنے لگی، پر اس بیچاری کی قسمت، بالٹی میں برف توڑنے سے سوراخ ہو گیا تھا اور اب بالٹی سے پانی بہہ رہا تھا۔ اینا بہت ڈری ہوئی تھی، اسے بار بار امیر آدمی کا غصہ یاد آتا۔ اس نے ہمت کر کے بالٹی کو اوپر تک بھرا اور تیز تیز قدم لیتے ہوئے گھر کی طرف چل پڑی۔ اس روز اینا زاروں قطار رو رہی تھی۔ جیسے جیسے وہ تیز قدم لیتی ویسے ویسے پانی بالٹی سے گر جاتا۔ ابھی وہ آدھا راستہ بھی طے نہ کر پائی تھی، بالٹی کا سارا پانی بہہ چکا تھا۔ ڈر اور پریشانی میں اس نے چاند کی طرف دیکھا اور فریاد بھری آواز میں کہا، چندا راجا، آپ دیکھیں نا، میں کتنی بے بس ہوں، آج تو امیر آدمی مجھے مار ہی ڈالے گا، میں نے گھر نہیں جانا۔ یہ کہتے ہوئے پہاڑوں کی طرف بھاگ پڑی۔ وہ آسمان پر دیکھتی، چاند کو پکارتی، مجھے گھر نہیں جانا، میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ اینا کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اس کے سامنے یہ دیکھتے ہی دیکھتے چاند زمین پر اتر آیا۔ وہ انسان کے روپ میں تھا، جیسے ایک شہزادہ سفید چمکتی ہوئی پوشاک پہنے ہوئے، اور کچھ ہی دیر میں سورج بھی سنہرے رنگ کے بادشاہوں والے لباس میں اینا کے سامنے کھڑا تھا۔ سورج نے چاند سے کہا، میں اس دکھی لڑکی کو لینے آیا ہوں۔ چاند نے کہا، آپ بے شک اس کہکشاں میں بڑے ہیں، مگر اینا ہمیشہ راتوں میں مجھ سے مخاطب ہوتی تھی، اور اب بھی رات ہے۔ چاند نے اینا کا ہاتھ تھاما اور اسے آنکھیں بند کرنے کو بولا اور آسمان کی طرف پرواز کرنے لگا۔ اینا نے جیسے ہی آنکھیں بند کیں، اسے اپنا آپ بہت ہلکا محسوس ہونے لگا، بالکل بادلوں کی طرح۔ وہ اڑتی ہوئی آسمانوں سے اوپر چاند پہ جا پہنچی۔ اینا بہت خوش تھی، وہ ہنس رہی تھی، مسکرا رہی تھی۔ وہ ان سارے جانوروں کو زمین پر دیکھ سکتی تھی جو اس کے اچھے اور برے دنوں کے ساتھی تھے۔ پیارے بچوں، اب جب بھی 14ویں کا پورا چاند آسمان پہ نکلتا ہے، وہ ننھی بچی اینا چاند پر ہنستی، مسکراتی اور گنگناتی نظر آتی ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، ہمارے خالق ہمیں اس دنیا میں کبھی بھی اکیلا اور بے سہارا نہیں چھوڑتے۔ اگر برے حالات میں بھی ہم کسی کا برا نہ چاہیں اور ہمیشہ کمزور بے زبان جانوروں سے پیار کے ساتھ پیش آئیں تو ہمیشہ اس کا اچھا صلہ ہی ملے گا، چاہے مشکل میں آسمان سے چاند کو ہی مدد کے لیے آنا پڑے۔